کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی، اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے۔ اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو، نو میٹر ہو یو آر، نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا، نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو، لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی، کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے یہ ہاں بالکل نہیں میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا جی۔ ہاں بالکل، یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے، یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے، اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے، یہ دو الگ چیزیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ گناہ، اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا، اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے۔ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ۔ علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا۔ پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی، یعنی بات کی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، یہ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے۔ یعنی جب آپ ہیڈ لیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی دینے کا آپ کو محتاج، یعنی اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا۔ تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر کیئرلیس ہیں، آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو خاص طور پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی کہ نہیں کرنی، شک بھی ہے، اور نہ صرف شک بلکہ آپ اس کی آپ اتنا بودر بھی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یار بس میں مانگ لیتا ہوں چلیں، تو بھائی اللہ کو کیا پڑی آپ کو سیٹسفائی کرنے کی؟ بھائی اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نا پروف کرنا، اپنا آپ تو نہیں نا پروف کرنا، اللہ معاف کرے۔ تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا۔ تو یہ ایک کنوکشن، یہ ایک یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے، جیسے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا نا ہمارے اسلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح کا ہونا چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے انسان کے اوپر۔ مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی، ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں، پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کس کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں، کیا پتہ آپ کی سن لے۔ اور یہ بہت کامن جملہ ہے، دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ، اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ، یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے، چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں، تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں۔ میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا، تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے دے دیا۔ یعنی اللہ اگر بھائی اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی، تو بھائی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا، تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا، اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا۔ تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں، اس نے کہا بالکل نماز میں بھی کرتے ہوگے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو بڑی کامن دعا ہے سب کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی کرتے ہوگے، اس نے کہا کرتا ہوں، ہدایت کی بھی کرتے ہو، اس نے کہا کرتا ہوں، جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو، بالکل۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے، فلانی سے شادی ہو جائے،
تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے, مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ, میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی, تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے, تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے, ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لوگ بیکار ہو جاتے ہیں, لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو, جس یقین سے, اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے, کب دینا ہے, اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا, آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے, بلکہ ہم سب بے صبر ہیں, اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ, یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ, نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو, یور لارڈ از شائے, ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے, کیونکہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لیں. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ حیی کریم, اللہ تعالیٰ بہت حیا والے, کرم والے. یستحی, اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, ان یردہما صفراً, کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم, رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب, اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسسری ہیں, کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی, ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی, وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں, تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے, پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں, یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا, یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی, اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی, اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں, اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں, آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. بالکل صحیح. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب, ہاں یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں, میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو. میں ایک اور اسکالر کو سن رہا تھا, وہ ماشاءاللہ حاجیوں کو بتا رہے تھے, کہتے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا عرفات والے دن, تو بس آپ کی زندگی سنور گئی. تو وہ کہتے یہی پڑھی جانا. ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو ہے ہی, سورہ فاتحہ بار بار پڑھو, تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا ہے. تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں. دیکھیں تہجد کی دعا, اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن, لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے. اس میں بھی اللہ کی حمد ہے, اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا اگر میں ماڈرن ٹرمنالوجی یوز کروں, دس از دا سیکرٹ کوڈ وچ انبیاء ایکچولی انڈرسٹوڈ کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو, توحید کا اقرار کرو. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے, کیونکہ یہ جو بیسٹ اسٹیپ ہے, جو بیسٹ دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے, آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے, آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں, ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں, ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں, زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں, ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے, ان کی دعا آپ دیکھ لیں, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو, اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور ہم شروع میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلسفہ مزید سمجھائیں, کیونکہ مغیرہ اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی, کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات, کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے, اور اس کے آداب کیا ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے, تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا, آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے, وہ
سورۃ الحج سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا، اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ، وہ ساری دعائیں ایسی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال، بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں، ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے. یعنی ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز کیا نا. ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے، ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے ہر بندے کا مسئلہ ہے، اور آپ کو وہ عاجزی، وہ انکساری، آپ کو وہ ہیلپلیسنس اللہ کے سامنے، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے ایک بندہ، عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے، وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی. سیدنا زکریا کی مثال لے لیں. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میرا جو ہے نا میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے، اور میری ہڈیاں، ربی انی وہن العظم منی، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، دعائک رب شقیا، مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے. اچھا آگے کیا کہا، وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ. کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایک بندے کو، ایک عام بندے، یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے، جس کے بچے ہیں، فیملی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد، میں آئی ایم دا اونلی ون ہو از ریسپانسبل فار مائی فیملی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری وائف ہے، کون دیکھے گا میرے بعد. اور یہ خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ. بالکل صحیح. یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاؤبالی ہے نا، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے، گھر والے بھی تنگ ہے اس سے، وہ خود بھی تنگ ہے، تو وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو. لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ اب نبی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر ہے، یعنی وانی خفت الموالی من ورائی وکانت، یعنی اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے. اللہ مجھے ایک نا ولی عہد عطا کر دیں، یعنی جو میرے بعد اس میری فیملی کا، میری بیوی کا خیال رکھ سکے، میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے. تو اب یہ جو چیز ہیں، یہ دعائیں ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا کہ اللہ لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑی، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثین میں سے ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ایک یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتی ہیں. بالکل کہ وہ انسان تھے، ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں، ان کے بھی وہ احساسات تھے. یعنی اللہ معاف کرے، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے، ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر ہم اپریشیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنی بیچارگی، کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈپینڈنس ہے کہ اے میرے رب، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا، ذی الکفل کا، یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آنورڈز، حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ ان کی، اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات، یعنی اس نے ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے، یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا